یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو، اس کی زمین میں دھنس جانے کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیر نے جی کڑا کر کے اپنے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب انداز سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا، جیسے ہم IMF کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی۔ لومڑی نے کہا کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ ضرور لے گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا، شیر سے عاجزی سے گزارش کی کہ بادشاہ سلامت عالی مقام، آپ اپنے مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیے اور اس کا افتتاح کیجیے۔ شیر ہنسا اور کہا، اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگھار سے کیا لینا دینا، یہ کام تم کسی اور سے کروا لو۔ لومڑی نے کہا، اے خوبصورتی کے پیکر، میرے رحم دل عالی جا، میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے مشہور کر رکھے ہیں۔ آپ کو جنگل میں قدامت پسند اور تنگ نظر بادشاہ کہا جا رہا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ دیں گی۔ شیر نے کچھ دیر لومڑی کی باتوں پر غور کیا اور پھر افتتاحی تقریب میں آنے کی حامی بھر لی۔ شیر نے بیوٹی پارلر کا فیتا کاٹا۔ ریچھ، لگڑ بگڑ، بھینسیں، گائے، زیبرا، ہرن، ان سب جانوروں نے خوب تالیاں بجائیں۔ اسٹیج سیکرٹری بندر تھا۔ پہلے اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دی، پھر اس نے مائک میں آ کے اعلان کیا کہ شہنشاہ دوران، آج آپ نے اس محفل میں آ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہے۔ یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو یک طرفہ تھا زائل ہو گیا ہے۔ شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ اس کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر سٹیج پر آئی، جھک کر بادشاہ کو سلامی دی اور کہا، یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک رقص پیش کرتی ہے۔ پھر لومڑی نے جی بھر کے ناچ گانا پیش کیا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس سے کوئی شریف جانور محفوظ نہیں۔ پہلے اس سے ہماری جان کو خطرہ تھا، اب تو ہماری عزت بھی محفوظ نہیں۔ وہ شریف جانوروں سے بھری محفل میں رقص کرواتا ہے۔ اس طرح کئی جانوروں سے ملنے کے بعد لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ سب شامل تھے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کیا، ذل الہی جان کی امان چاہوں تو کچھ عرض کروں۔ ذل الہی اس وقت ایک ہرن نوش جاں فرمانے کے بعد اونگ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے غنودگی کے عالم میں کہا، بولو۔ لومڑی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، شہنشاہ ہر دل عزیز کی روشن خیالی کی دھوم تو ہر جگہ ہے ہی، لیکن چیتے، ریچھ، ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف ایک اتحاد تشکیل دے دیا ہے۔ آپ کے کچھ قریبی دوست بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی ظالم جانور ہیں۔ آپ کا ان سب سے ایک ہی وقت میں ٹکرانا مصلحت کے خلاف ہوگا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پر عمل کرنے سے ان کے بیانیہ کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، بتاؤ کیا تجویز ہے؟ لومڑی خوشامدی انداز میں بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخنوں کی وجہ سے ہے۔ اس پر شیر غصے سے دھاڑا اور کہا کہ کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف اگلے پنجوں کے ناخن اور سامنے والے 2 نوکیلے دانت نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی ناکام ہو جائے گا۔ شیر نے سوچا کہیں جنگل کے سارے جانور مل کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی بات مان لی۔ وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے۔ ایک دن شیر شکار کرنے غار سے نکلا۔ ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر تک بھاگنے کے بعد اس کو قابو کیا، لیکن جب اس کے جسم میں ناخن گاڑنے کی کوشش کی تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ اس جدوجہد کے دوران ہرن کو بھی علم ہو گیا یہ تو بس نام کا شیر ہے،
ہرن نے اسے 4-5 لاتیں رسید کی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے کئی جانوروں پر قسمت آزمائی لیکن کسی پر اس کا داؤ نہ چلا۔ شام تک اس کا بھوک سے برا حال ہو گیا تھا۔ گرتا پڑتا شیر شام کو اپنی کچھار میں پہنچا۔ اس وقت اسے امید کی کرن نظر آئی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ لومڑی نے آج بادشاہ سلامت کے آگے نہ سلام پیش کیا، نہ اس کو ذل الہی یا عالیجا کہا، نہ ہی شیر کو شہنشاہ دوراں کہا۔ اس کی بجائے لومڑی نے طنزیہ انداز میں کہا، بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ شیر نے نکہت سے کہا، ہاں بہت بھوک لگی ہے، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ میں نے تمہارے ہی کہنے پر ناخن اور دانت نکلوائے تھے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ لومڑی نے یہ سنا تو زوردار کہکا لگایا اور شیر کو ایک لات رسید کر کے کہا، او بے وقوف چوپائے کے بچے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہاں تمہارے ساتھ کیونکہ ایک تعلق ہے لہٰذا تمہارے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے لومڑی پر اچانک حملہ کیا لیکن لومڑی پہلے سے تیار تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی اور بھوکا شیر اسی جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی پھر شیر کے پاس آئی۔ شیر نیم بے ہوشی کی حالت میں نکہت سے چور بے سدھ پڑا تھا۔ اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا، مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے مجھے کہیں سے گھاس ہی لا دو، اب تو میں گھاس کے لیے بھی نکلنے کے قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی تو اس کی آنکھیں جیت کی خوشی سے چمک اٹھیں۔ لومڑی نے شیر کو حکمن کہا، گھاس بھی تبھی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤں کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دھنس جانے کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیر نے جی کڑا کر کے اپنے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب انداز سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا جیسے ہم IMF کی طرف دیکھتے ہیں۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم نے میاؤں کی آواز ٹھیک نہیں نکالی، تم کچھ دن پریکٹس کرو، جس دن تم میاؤں کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اس دن سے تمہیں گھاس باقاعدگی سے ملنے لگے گی اور تمہارا نام بھی FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ آخری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے میں مصروف ہے۔ اس شیر کو یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، اس شیر کا نام امت مسلمہ ہے۔ کوئی مسلم ملک قرضے کے لیے مغرب کا محتاج ہے تو کوئی ٹیکنالوجی کے لیے۔ آج ہم اکانومی، ایگریکلچر، میڈیسن، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن، غرض زندگی کے ہر شعبے میں اہل مغرب کے محتاج ہیں۔ ہم شیر ہو کر بھی میاؤں میاؤں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔